موضوع الدرس في كمال علم الله تبارك وتعالى وقدرته سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے لکھ کے کتاب میں، من قبل ان نبرأہا، تمہارے پیدا کرنے سے بھی پہلے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو جو تم سے چلا گیا، اور نہ تم اکڑ دکھاؤ جو تمہیں اللہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کسی متکبر کو اور دوسروں پہ بڑائی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور ہر حال میں سداوار حمد ہے. اب یہ بات یاد رکھیں، قرآن مقدس کی اس آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں یا انسانوں میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اسی طرح دوسری جگہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح تیسری آیات میں یہ آتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت، کوئی امتحان، کوئی بلا اللہ نہیں ڈالتے مگر آدمی کے گناہ کی وجہ سے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبت نکلتی مگر توبہ سے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں سرکار دو عالم نے فرمایا اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان اور مصائب انبیاء پہ آتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جیسے جیسے رتبہ ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب میں تیری قوم سے لا امید ہوا کہ مکے والے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بات کا نہ ماننا، یہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن پڑھو شور کرتے ہیں، قرآن پڑھو استہزاء کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں طائف چلا جاؤں کہ طائف میں بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو ثقیف ہیں اور دیگر قبائل ہیں، اور وہ بھی بڑے قبائل ہیں، زور والے ہیں، قوت والے ہیں، ان میں شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کے چل پڑا، اور طائف میں جب پہنچا تو میں نے جا کے ان کے سرداروں سے بات کی اور انہیں اللہ کے توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کا بیان کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی انکار کر دیا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ استہزاء کیا، اور استہزاء کے بعد انہوں نے اپنے گلی کے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ کو بھگا دیں طائف سے۔ اور وہ مکے طائف کے آوارہ لڑکے جو تھے شور مچا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ حتیٰ کہ میرے دونوں پاؤں مبارک جو ہیں اتنے زخمی ہو گئے کہ جوتے میرے خون سے بھر گئے۔ میں اس حال میں طائف سے نکلا تو فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے بڑا سخت دن تھا کہ مکے والوں کا یہ عالم ہے، طائف والوں کا یہ عالم ہے، اب پھر لوٹ کے مکہ جانا ہے اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق جو ہیں ان پہ اس قسم کے ابتلاءات کا دور ہمیشہ آتا۔ جو لوگ انبیاء کے وارث ہیں ان پر بھی پھر یہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں صحابہ پہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا۔
تابعین پہ اسی طرح دیکھتے آئے. آپ اپنے ملک کی تاریخ ہند پہ نظر ڈالیں گے. جب انگریزوں نے تسلط کیا تو جتنے علماء حق تھے ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. ان کے چمڑے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں ایسے چمڑے ان کے اتارے گئے. اور چمڑے اتارنے کے بعد ان پہ نمک اور مرچ ڈالی گئی. اور وہ جب تڑپتے تھے تو کافر انگریز جو ہے وہ مزے لیتے تھے. ایک دن میں 500 علماء کو پھانسیاں دی گئیں. کن کو؟ جو علماء حق تھے، جو کفر کے خلاف ڈٹ گئے، جن میں کوئی خوف نہیں تھا. خوف صرف اللہ تعالی کی ذات کا تھا. ان کے مقابلے پر جو لوگ تھے جو خوشامدی بن گئے، جو ان کے سرکاری درباری بن گئے، ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئیں، ان کو بڑے بڑے اعزاز دیے گئے. کسی کو سر بنایا گیا، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، کسی کو مخدوم الملک کے خطابوں سے نوازا گیا. اور ان کے لیے تو ہر وقت جو ہے وہ اعزاز تھا، اکرام تھا. اب اہل حق جو تھے وہ جیلوں میں پھانسیوں پہ لٹکے ہوئے تھے، جیلوں میں تڑپ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حال میں میں واپس آیا تو ایک اور امتحان آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، ملک الجبال کو جو پہاڑوں پہ جس کی ڈیوٹی ہے، کہ جا کے میرے نبی سے پوچھو اگر حضور چاہتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل کرو. وہ ملک الجبال آیا اور آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے. اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں طائف والوں پر دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر آپ راستے میں آئے تو عتبہ عتیبہ جو تھے ان کا ایک باغ تھا مکے اور مدینے طائف کے راستے میں. حضور اس باغ میں داخل ہو گئے کہ سائے میں کچھ دیر بیٹھے، کچھ سستائیں، کچھ تکلیف رفع ہو. اور صحابی آپ کے پاؤں سے خون صاف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی طائف کے لوگوں پہ عذاب نازل کریں کہ جن نے اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا. لیکن حضور نے وہاں دو دعائیں مانگی. ایک دعا تو آپ نے یہ مانگی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری امت کو، میری قوم کو ہدایت نہیں، جانتے نہیں ہیں. اور دوسری دعا مانگی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں کس کے آگے اپنا شکوہ رکھوں. اسی اسنا میں عتبہ عتیبہ کے لڑکوں نے دیکھا کہ جانتے تھے، رشتہ دار تھے، کافر تھے، مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن رشتہ دار تھے. انہوں نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ بھئی ٹھنڈا پانی بھی لے جاؤ اور کسی برتن میں انگوروں کے گوشے بھی اور کھجور بھی رکھ کے لے جائیں، آخر حضور ہمارے باغ میں آئے ہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے مہمانداری. ٹھیک ہے ہمارے دشمن ہیں، لیکن اس وقت تو وہ ہمارے گھر میں ہیں. تو وہ آدمی جب آیا حضور کے سامنے آ کے اور اس نے سلام کیا کہ السلام علیکہ،
تو حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ تم سلام کیسے جانتے ہو؟ اور اس نے کہا حضور میں جو ہے فلاں قریہ متہ کا رہنے والا ہوں اور میں ان کے پاس صرف ملازم ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اس جگہ کے رہنے والے ہو جہاں اللہ کا پیغمبر یونس ابن متہ رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن آپ کو کیسے خبر ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ ہم پیغمبر تمام جو ہوتے ہیں نا بھائی ہوتے ہیں، مائیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اب اصل تو ہمارا ایک ہے۔ تو وہ واپس چلا گیا تو فرمایا کہ عائشہ اس دن جو میں نے زندگی میں اتنی دکھ جھیلا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے بعد اتنا بڑا دکھ میں نے دیکھا ہو۔ تو اب دو باتیں سمجھیں جو سمجھنے والی ہیں اور جس میں کافی سے زیادہ آدمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک تو دلالت ہے کہ مصیبت گناہوں پہ آتی ہے، عذاب جو ہے اللہ کی نافرمانیوں پہ آتے ہیں کہ جب ہم نافرمان ہو جاتے ہیں قوموں میں بے حیائی ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، اور یعنی عام ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ تو اگر یہ بات ہے کہ عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو انبیاء تو معصوم ہیں، ان پہ تو گناہ ہوتا ہی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، تو ان پہ پھر تکلیفیں کیوں آئیں؟ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی ساری عبادت جو ہے، ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، ان پہ مصیبتیں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ مصیبت کا نظر ڈالیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت کی نظر ڈالیں، اور بنو اسرائیل کے انبیاء کے جن کو کھڑا کر کے ان کے سروں پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو بھائی اگر گناہ کی وجہ ہے تو پھر انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ تو ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی گناہوں سے بچا دیتے ہیں، ان کو فوراً گناہوں پہ تنبہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف وہ لوٹ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ان پہ اتنی بڑی مصیبتیں آئی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اولیاء اللہ ہیں نابینا ہو گئے، کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ آخری زندگی ویل چیئر پہ گزری، کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگیاں جو ہے فالج ہو گیا، بستر پہ پڑے ہیں، یعنی کوئی اپنی طاقت سے حمام بھی نہیں جا سکتے، استنجا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ آخر پھر اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھنے والی ہے، اور دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ہر مصیبت جو ہے آنے سے پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، تو پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہی ہو، تو اللہ نے لکھا ہوا ہے آئے گی۔
بھئی اللہ نے تقدیر میں ہر چیز اگر لکھ دی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا۔ یاد رکھو یہ جو حضرات حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے وہ عقائد میں حجت نہیں ہوتی۔ عقائد ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں۔ فضائل میں تو ضعیف حدیث ہوتی ہے حجت، لیکن عقیدے میں تو نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ حدیث مبارک صحیح بھی ہو تو یہاں آیا کہ پہلے میں نے قلم پیدا فرمایا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے عقل پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب ہوگا؟ تو اس لیے تھوڑی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی کہ جیسے اب آتا ہے آثار میں کہ اول من اسلمت خدیجہ، سب سے پہلے اسلام بی بی خدیجہ لے آئی ہے۔ دوسری روایت کہتی ہے اول من آمنا، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں۔ تیسری روایت کہتی ہے کہ اول من آمنا علی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں۔ چوتھی روایت کہتی ہے اول من آمنا زید ہے۔ تو یہ سارے اول کا کیا معنی ہوا؟ اس لیے جو منکرین حدیث ہیں، جن کا حدیث محمد مصطفیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ انہی چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جناب عجیب حدیث ہے۔ ایک حدیث کہتی ہے بی بی خدیجہ پہلے اسلام، دوسری کہتی ہے ابو بکر پہلے اسلام لائے، تیسری کہتی ہے علی پہلے ایمان لائے، چوتھی کہتی ہے زید پہلے ایمان۔ اور بابا یہ حدیثیں ہیں ہی غلط، نعوذ باللہ۔ انہوں نے تو انکار حدیث کر کے کافر ہو کے جان چھڑا لی۔ لیکن جو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اول من اسلمت خدیجہ کا معنی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں۔ حدیث میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تو اس لیے سمجھیں علماء نے فرمایا کہ اول من ما خلق اللہ القلم، اور اگر اول ما خلق اللہ نوری والی بات مانے تو بعض علماء نے فرمایا کہ نور سے مراد روح ہے، یعنی جب اللہ نے ارواح پیدا کیے ہیں تو اس میں سب سے پہلے روح محمد مصطفیٰ کا پیدا ہوا صلی اللہ، تو وہ آپ ارواح میں اول ہو گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ کے یہاں نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، کہا مجھے پہلے کیا گیا، بھیجا مجھے بعد میں کیا۔ تو عمر یہ ہے کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح عالم تقدیر و کتابت میں سب سے پہلے قلم ہے، اور اس سارے مفاہیم قدرت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا کی، اور ان تمام چیزوں سے پہلے جو ہے وہ پانی ہے، قلم سے بھی پہلے، عقل سے بھی پہلے، عالم ارواح سے بھی پہلے۔
سب سے پہلے جو ہے وہ پانی ہے. کیوں؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب آسمان و زمین پیدا نہیں ہوئے تھے کان عرشہ علی الماء، تو اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. تو سب سے پہلے اللہ ہے هو الاول لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا عرش مبارک پانی پہ تھا تو پانی پہلے پیدا ہوا، اور پھر اسی پانی کو گرم کیا گیا، وہ گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، اس سے وہ دھواں اٹھتا گیا. وہ جب گاڑھا ہونا جو ہے بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا تو اس سے زمین بنائی گئی، اور وہ جو دھواں اٹھا تھا اس سے اللہ نے آسمان پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء فهي دخان، اس وقت دھواں دھواں تھا عالم. تو اس لیے اب جناب بات کو سمجھیں کہ لکھنے کا تو اللہ نے حکم دیا قلم کو اکتب، لکھو. تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا اکتب ما کانا، لکھو جو گزر چکا، وما یکونو جو آئندہ آئے گا، وما ہوا کائن الی یوم القیامت، اور قیامت تک جتنے حالات اور احوال آئیں گے سب لکھو. اور میرے مدنی پاک نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جفت القلم، قلم پھر خشک ہو گیا، ورفعت الصحف، اور وہ صحیفہ جو ہے لپیٹ کے اٹھا دیا گیا. فرمایا اب اس کے بعد نہ کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. تو اس لیے دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قلم نے کیسے لکھ دیا؟ یہ قلم ہے، اللہ نے حکم دیا لکھو. تو اب قلم میں اتنا علم تھا کہ جو قیامت تک آئے گا وہ لکھتی گئی، لکھتی گئی، لکھتی گئی، لکھتی گئی. کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ بھئی اللہ نے قلم سے فرمایا کہ تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا، یعنی اب قلم جانتی تھی کیا کیا ہوگا قیامت تک. تو یہ نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے اور قلم اس کا آپ کے اسی علم کو لکھ رہی ہے. اصل تو آپ کا علم ہے نا، تو علم تو اللہ کا تھا نا، اللہ فرما رہے ہیں قلم لکھ رہی ہے. یہ نہیں کہ قلم میں علم تھا، قلم کوئی اللہ الغیوب تھوڑی تھی. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جی ہر چیز جو ہے ایک قلم میں فیڈ کر دی گئی ہے، ایک قلم ہے اس میں آپ ذرا چینل لگائیں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، دوسرا چینل لگائیں تفسیر آ گئی. تو اگر انسان ایسی قلمیں بنا سکتا ہے جس میں علوم کو فیڈ کیا جا سکتا ہے، تو جو خالق ہے، بنانے والا ہے ساری کائنات کا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں آدمیوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ اب دیکھو نا جی ایسے ایسے ماشاءاللہ جہاز آ گئے ہیں کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں آپ اس کو سامنے رکھ دیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹائپ کرتا جائے گا. مجھے ہاتھ نہیں لگانے، انگلیاں نہیں ہلانی، میں جو بول رہا ہوں اچھا اس میں چونکہ میری آواز مشین میں فیڈ ہے، وہ میری آواز بھی پہچانتا ہے، اور بولے گا تو نہیں لکھے گا. اب اس میں انہوں نے ایک اور سافٹ ویئر بھی لگا دی ہے کہ بھئی میں تقریر کر رہا ہوں اردو میں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انگلش اور عربی ترجمہ بھی ہو جائے، تو آپ وہ بٹن بھی دبا دیں، وہ لکھتا بھی جائے گا ترجمہ بھی کرتا جائے گا. تو کیا اب اس مشین میں علم ہے؟ سافٹ ویئر میں علم ہے؟
تو اصل بات تو بنانے والے کی ہے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر انسان ایسی چیزوں کا موجد ہو سکتا ہے تو جو خالق انسان ہے وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جی اللہ نے لکھ دیا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں قدریہ ہو گئے، فرق ضالہ میں چلے گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، بھٹک گئے راستے سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے زنا کیا، اللہ نے لکھا تھا، پھر کیا ہے، اللہ کا لکھا تو غلط ہو نہیں سکتا، پھر مجھے کیوں سزا دی جاتی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے لکھا تھا. ایک آدمی ہے، دو بھائی ہیں، ایک متقی ہے ایک شرابی ہے، اور ہر آدمی یہی پھر کہتا ہے بھائی تقدیر کی بات ہے، تقدیر کا لکھا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. ایک لڑکی ہے وہ اپنے گھر میں ہے، باعزت ہے، بیٹی ہے، پھر بیوی بن جاتی ہے، پھر ماں بن جاتی ہے، احترام ہے، وقار ہے، عزت ہے، اس کے چہرے پر کسی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی ہے. اور ایک اسی کی بہن ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ پورے عالم کے اندر ناچتی پھر رہی ہے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے علاقوں میں چونکہ آم بہت ہوتے ہیں نا، ملتان، شجاباد، ان علاقوں میں، تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی صبح صبح دو آدمی گھر سے نکلتے ہیں، ایک آدمی کونے میں آ کے ریڑی لگا کے آم سجا کے ان کو دھو کے بڑے خوبصورت انداز میں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ ٹوکرے میں آم رکھ کے پوری پوری گلی میں آم آم آم. فرمایا آم تو اس کے بھی بک جاتے ہیں جو کونے پہ کھڑا ہوا ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ میرا گاہک یہاں بھیجے گا، اور ایک بھونکتا پھر رہا ہے آم آم، اس کا یقین ہے ایسے کروں گا تو بکیں گے. آم تو دونوں کے بک جاتے ہیں. بات اپنے اللہ کے ساتھ یقین کی ہے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جیسا گمان رکھو گے میں بھی وہی پیش کروں. تو یاد رکھو کہ لکھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے لکھ کے ہمیں مجبور کر دیا ہے گناہ کرنے پہ، اور اگر ہم مجبور ہیں تو مجبور کو سزا کیوں دی جائے. انسان مجبور نہیں ہے، نہ انسان مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے. جبر اور اختیار کے درمیان کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کھڑا ہو، اس کو کہو بھی ٹانگ اٹھاؤ تو ایک اٹھا لے گا، کہو دوسری اٹھاؤ اور دوسری نہیں اٹھا سکتا، کہ اس کا اختیار اتنا ہے. تو اس کی مثال جو ہے آسانی سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے کیا مانا، اللہ کا علم اتنا بڑا تھا، اللہ جانتے تھے کہ مولوی مکی پیدا ہوگا اور فلاں عمر میں یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا. اللہ میرے اعمال افعال جو میں نے کرنے تھے جانتے تھے، وہ پہلے لکھ دیے، کروں گا میں، مجھے جبر نہیں کیا. بات کو سمجھو. اب جیسے مثلا آپ کہے گا، آسان مثال میں دے دوں کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ نے عام طور پہ دیکھا ہے ماشاءاللہ کار کے اندر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے. اچھا، اس میں دو نشان ہوتے ہیں، ایک نیلے رنگ کا ایک لال رنگ کا. لال رنگ کا علامت ہے کہ بھی اگر آپ نے بٹن کو یہاں کر دیا تو ہیٹر چل پڑے گا، اور اگر آپ نے اس کو پھیر کے پھر نیلے پہ کر دیا تو اب کولنگ ہو، ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کولنگ بھی ہوتی ہے، ہیٹنگ بھی ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی آدمی عین گرمی پڑ رہی ہو اور سورج آگ برسا رہا ہو اور روڈ بالکل آگ بن چکی ہو، اور وہ بٹن کو سرخ پہ لا کے شیشے بند کر کے فل کھول دے اور اندر بھی آگ بن جائے، تو اس کو کہو بھی یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا لکھا ہوا جو ہے، تو لکھنے والے کا قصور ہے یا بٹن پھیرنے والے کا قصور ہے؟
اس نے تو دونوں لکھے تھے نا، جب تم اس کو کولنگ میں لے آؤ گے تو کار ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب تم نے استعمال غلط کیا ہے، لکھنے والے کا کیا گناہ ہے؟ تو اللہ نے جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اس نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا ہے، یاد رکھو۔ کریں گے ہم، لیکن اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم، فرمایا جب تم جنین تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم حیض کا خون پی رہے تھے، اور جب تم اس لتھڑے ہوئے میں اندھیروں میں تھے، میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں، میرے آگے کیا پڑھائیاں کرتے ہو کہ میں بڑا بزرگ اور میں بڑا فلان۔ ولی صاحب تم جب پیدا ہوئے کہاں تھے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری غذا کیا تھی جناب؟ وہاں کوئی تمہیں گلاب جامن کھلاتا تھا؟ تو اس خون سے پیدا ہونے کے بعد میرے آگے اپنی برائیاں کرتے ہو۔ کوئی فرعون بننا چاہتا ہے، کوئی نمرود بننا چاہتا ہے، کوئی جھوٹا نبی بننا چاہتا ہے، تو فرمایا پھر یاد رکھو کہ میں پھر جب پکڑتا ہوں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میری پکڑ کیسے ہے اور پھر میرا تمہارے اعمال پہ انکار کیسے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ایک لکھنے والا مسئلہ تو تقریباً تمہیں سمجھ آ گیا ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ انبیاء ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ کبھی دیکھیں نا جی، آپ کپڑا گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، آپ دھوبی کو دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا گندا ہو گیا ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس کو ذرا دھوتا ہے بیچارہ، لیکن نہیں چمک رہا، وہ پھر جناب کا ریکس ڈال کے دھوتا ہے، پھر نہیں چمک رہا، پھر اس کو جناب آگ پہ پانی ڈال کے گرم کر کے اور مثالیں ڈالتا ہے، پھر چھٹکتا ہے، مارتا ہے، پھر جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کبھی تو میل کچیل کے لیے دھلایا جاتا ہے، اور کبھی بندہ کہتا ہے کہ دھوبی صاحب یہ میرا کرتا تو بالکل دھلا ہوا ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو مایا شایا لگا کے ذرا ٹھیک ٹھاک کلف لگا دو، اکڑ جائے، ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے تو گناہوں کی مصیبت آئی کہ مصیبت کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ انبیاء پہ امتحاناً وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنا صبر کریں گے، اتنا میں شان بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اولیاء اللہ میں مصیبتیں آئیں گی، وہ صبر کریں گے، اور پھر میں ان کے صبر کی وجہ سے، اس لیے حکم ہے کہ آدمی کبھی کبھی مصیبت کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جیسے مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کو شاگرد نے کہا کہ حضور آپ کی بیوی بڑی بد زبان ہے، گالیاں دیتی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی اس کا تو مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ پوچھا احسان کیسی ہے؟ فرمایا وہ گالیاں دیتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، وہ بیچاری گالیاں دیتی جا رہی ہے، اللہ میری شان اونچی کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا میرے لیے تو اللہ نے وہ ذریعہ بنایا ہے، درجہ بنایا ہے۔ تو کبھی کبھی گھروں میں جو مشائغل ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارا امتحان ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تہجد تو اتنی نہیں پڑھتا، نفلیں تو اتنی نہیں پڑھتا، اس کو تھوڑا سا رگڑا لگا دو تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کو ترقی پہ پہنچا دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرے عزیز ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو ایک عمرہ کر کے ماشاءاللہ یہ سارے رشتہ داروں کو ٹرکھانا چاہتا ہے۔ عمرہ ایک کا ایک ہوتا ہے، حج بھی ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ حج کر کے اللہ میرے سارے رشتہ داروں کا حج قبول فرمائے، یہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے لیے آپ جو بھی عبادت کریں نفلی سب جائز ہے، حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، ماں باپ کا تو حق کتنا بڑا ہے نا۔
وہاں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے جی کہ میرے والدین جو ہے وہ فوت ہو گئے. والدین کو دیکھنے سے بھی آدمی کو حج کا ثواب نہیں ہے. تو خیر جھوٹ ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے، یہ تو آپ نے گھڑا ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی حکم نہیں. ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ والدین کے چہرے پر آدمی اگر ادب اور محبت سے نظر ڈالے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. کہتے جی اب والدین تو مر گئے، اب کس کے چہرے پر نظر ڈالوں؟ استاد کے چہرے پر، وہ بھی تو والد ہے نا. چاچے کے چہرے پر نظر ڈالو، وہ بھی تو والد کی جگہ ہے نا. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جو سبز پگڑی باندھتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سبز پگڑی باندھنے کا حکم اللہ پاک نے نبی نے نہیں دیا ہے، اور نہ نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں سبز پگڑی باندھی ہے. سرکار دو عالم نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے اور فتح مکہ کے موقع پر کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، اور کسی رنگ کی حضور نے باندھی نہیں. لیکن اگر کوئی باندھتا ہے تو کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، باندھیں، سبز باندھیں، نیلی باندھیں، پیلی باندھیں. بات تو یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں. اگر وہ اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور مرنے والوں سے پکارتے ہیں تو کفر ہے، شرک ہے. پگڑی کوئی بھی ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال جو بھی جماعت ہو، اگر قبروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں تو شرک ہے اور کفر ہے. کیونکہ کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنے ابا سے کہ یا ابت لم تعبد، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں دھیلے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھو قرآن نے کیسی پیاری مثال دی ہے. اب کہو ہمیں جناب عقیدہ سمجھ نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے اگر ساری دنیا کے ان کو اکٹھا کر لو، اپنا یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے پیر سارے مولوی اکٹھے کر لو، ایک مکھی بنا دیں. اللہ نے فرمایا چلو مکھی بنانا مشکل ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تم ان کے قبروں پر ان کے اپنا جو غلاف ہیں ان پہ خوشبوئیں لگا دو اور مکھی آ کے وہ خوشبو اڑا لے، تو یہ تو اس سے وہ خوشبو بھی نہیں چھڑا سکتے، تو تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ کہتے جی کہ حضور پہ جادو ہوا تھا. بالکل ہوا تھا، جادو ہے، قرآن میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کس نے کیا؟ جادوگروں نے تو کیا تھا. حضور پہ جادو کیا تھا ایک یہودی نے. پہلے اس کی لڑکیوں نے کیا، بدبختوں نے، ان سے تو اثر نہ ہوا. پھر اس نے یہودی نے خود کیا، حضور پہ اثر ہو گیا. لیکن وہ اثر یہ نہیں تھا کہ دین میں یا نماز میں یا روزے میں یا تبلیغ میں یا دعوت، اس میں کچھ اثر نہیں. صرف اثر یہ تھا کہ گھر میں جب جاتے تو آپ کو بیوی کی خواہش نہ ہوتی، گھر میں جب آپ جاتے تو کھانے کی خواہش نہ ہوتی، اور طبیعت بجھی بجھی رہتی. پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے حضور پاک کو بتلا دیا اور وہ جادو نکالا گیا، اللہ نے شفا کر دی. ایک آدمی پاکستان چلا گیا، وہاں جا کے مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ اس پہ دم پڑ گئی ہے، تو کوئی مشکل نہیں، کسی دوست کو پیسے بھیج کے یہاں دم کرا دے. بہرحال آپ اپنی تنخواہ سے یہاں دیتے ہیں خیرات، یا اپنے ملک کے مسجدوں اور مدرسوں کو بھیجتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا ملک زیادہ حقدار ہے. اور پھر یہ ہے کہ کرنسی کے فرق سے ان کو کچھ فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا.
مغرب کے فرضوں سے پہلے جو ہے 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھو، اور احناف کے نزدیک تو منع ہے، لیکن باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ بین کل اذانین سنہ، 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان میں رکعتین ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے الا المغرب، مغرب میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں، یہ کوئی لڑائی والے مسئلے ہی نہیں ہے، یار خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو، کوئی پڑھ لیتا ہے اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو، جو نہیں پہنتا اس کو کھڑا نہ کرو کہ ضرور پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ تفسیر کے علاوہ آپ کا اور درس صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ تفسیر کا بھی درس ہوتا ہے اور ترمذی شریف حدیث کا بھی درس ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ کا مدرسہ، ہاں بالکل الحمدللہ مدرسہ ہے، اللہ کا شکر ہے، یہاں میرے والد نے پڑھایا، وہاں مدرسہ ہے، 250 طلبہ ہیں، 12-15 اساتذہ ہیں۔ میری والدہ نے حج تو کیا تھا لیکن فوت ہو گئی ہے، اب ان کے لیے میں حج کروں، بالکل کر سکتے ہو، نفلی حج ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ عشر زکات بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، حقوق العباد تو بخشے ہی نہیں جائیں گے نا، وہ نمازوں سے نہیں بخشے جاتے جب تک حق والے کا حق نہ دو۔ ایک آدمی عمرہ کیا ہے لیکن رشتہ داریاں توڑتا ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو فرمایا من وصلک وصلتہ، جس نے تم کو جوڑا میں بھی رحمت سے جوڑوں گا، اور جس نے تم کو توڑا میں بھی رحمت سے توڑ دوں گا۔ میری اولاد جوان ہے، نماز کے بارے میں کہتا رہتا ہوں لیکن نہیں پڑھتے ہیں، میرا بھائی اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اگر ہم ابتدا سے تربیت کرتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تربیت ہوتی ہے جب بچہ 4 سال کا ہو، اس کی انگلی پکڑو اور ساتھ لے جاؤ تاکہ نماز خون میں داخل ہو جائے۔ اب آپ امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، لندن جائیں، کسی ملک میں جائیں، ہمارے جو مسلمان وہاں الحمدللہ دینی مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تہجد پہ اٹھتے ہیں۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا، دم نہیں دے سکتا، روزے رکھے، یہاں رکھے، اپنے ملک میں رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ مستند علماء کے ذریعے شیعہ کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرا بھائی ہر شیعہ کو کافر نہ کہو، جو منکر قرآن ہے وہ کافر ہے، جو منکر عصمت سیدہ عائشہ ہے وہ کافر ہے، جو سیدنا ابو بکر کو کافر کہے وہ کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شیعہ میں تو 360 قسمیں ہیں۔ کہتے جی کہ یہ جو سلسلے ہیں چشتیہ، یہ میرا بھائی طریقے علاج ہیں، جیسے یہ ڈاکٹر ہے، یہ ہومیوپیتھ والا ہے، یہ حکمت والا ہے، یہ آیورویدک والا ہے، مقصد سب کا علاج ہے۔ ان لوگوں کا بھی طریقے علاج ہے کہ بندے کی اصلاح کیسے کی جائے، کوئی ٹیکہ لگا کے کر رہا ہے، کوئی گولی کھلا کے کر رہا ہے، اصل مقصد تو اللہ کا دین ہے۔ ضروری بھی نہیں، جو بیماری نہ ہو کیوں جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ کہتے جی کہ جس ہوٹل میں ہم رہتے ہیں اس میں کیڑے مار ڈالو، کوئی منع نہیں، موذی چیز کو مارنا جائز ہے۔ اسلامی بینک میں پیسہ لگائیں، میرا بھائی اگر ان کا معاملہ اسلامی ہے ضرور لگاؤ۔ آج کل بہت سارے بینک ہیں جو اسلامی انداز میں مزاربت، مشارکت اور مرابحت پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے یہ بینک فیل ہو جائیں گے، یہودیوں والے کھڑے رہیں گے۔ تو اگر ان میں کوئی نقص بھی ہے مدد کرو، اور تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا ادارہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری لحاظ سے حجر اسود کا چومنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹروں سے پوچھو جناب جن کو بیماریاں لگتی ہیں، ہمیں تو نہیں لگتی، ہمارے لیے تو شفا ہے۔
ڈاکٹروں کے لیے بیماری ہوگا، جن کی نیت بیماری ہے انشاءاللہ ان کو بیماری لگے گی، جن کی نیت شفا ہے ان کو شفا ملے گی۔ وہ تو کہتی ہے نا کہ جناب اگر ڈسپوزیبل گلاس ہونا چاہیے، ایک گلاس میں 2 بندوں نے پانی پی لیا او جراثیم لگ جائیں گے، اس لیے پھر بیوی کو بھی تو ایک استعمال کرے نا، وہی تو نہیں ہے کہ اوپن ایئر تھیٹر بنی ہوئی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضور ایک بڑا پیالہ ہوتا تھا، سارے صحابہ پیتے، حضور بھی اسی سے پیتے۔ بڑا پیالہ کھانا حضور بھی اسی سے کھا رہے ہیں، صحابہ بھی اسی سے کھا رہے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بوٹی جہاں سے توڑتی حضور وہی منہ رکھ کے کھاتے۔ حضور پاک نے جب بوسہ دیا ہے یہ جنت کا پتھر ہے، یہ بیماریوں کو خود چوس لیتا ہے، تمہیں نہیں بیماری لگے گی۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے سبدت ہو خطایا بنی آدم، اس کو آدم کے بیٹے کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، ورنہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو سورج کی طرح روشن تھا۔ تم مت ڈرو انشاءاللہ تمہیں نہیں بیماریاں لگتی۔ اگر مسافر ہے اور نماز قصر ہے تو اس کو سنت اور نفل معاف ہے، وتر تو پڑھنے پڑیں گے کیونکہ وتر واجب ہے، باقی اگر سنت نفل پڑھنا چاہے منع نہیں ہے، لیکن نہ پڑھے تو اللہ کی مہربانی ہے۔ کہتے جی ہمارے عزیز ہیں، میاں بیوی ہیں، جسمانی معذور ہیں، ان کے پاس رہنے کا ایک گھر ہے، ان کی شادی کی بچی کو اگر زکوٰۃ سے ہم مدد کریں تو بالکل کریں، ضرور کریں، پوچھنے کی بات ہے، لیکن آپ نہ پابندی کریں کہ زیور بناؤ، یہ آپ ان کو پیسے دے دیں، وہ جو مرضی آئے کریں۔ اگر ایک آدمی کے پاس 2-3 لاکھ کا زیور ہے لیکن 50,000 قرضہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ دے گا، اب قرضہ نہ دے تو خدا کا قرض بھی کھا جائے، اچھا شریف آدمی ہے۔ 3 لاکھ کا تمہارے پاس ہے تو 50,000 قرضہ دے دو، پہلے نہیں دیتے ہو نہ تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی۔ ہمارے کئی لوگوں نے شیعہ لڑکیوں سے شادی کی ہے، آج کل بابا کیا ہے، آج کل تو مسلمان لڑکیاں ہندو سے شادی کر رہی ہیں اور ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر رہی ہیں۔ کئی عائشہ جو ہیں وہ عائشہ بن گئی ہیں، اور کئی ہندو لڑکیاں جو تھی وہ مسلمانوں کی شادی میں آ گئی ہیں، دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ اگر احرام کی حالت میں عمرہ کرتے ہوئے کوئی بندہ فوت ہو جائے، اسی احرام کی چادروں میں کفن دے دو اور سر بھی ننگا چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تاکہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ ہمارا سامان جدے میں رہ گیا تھا، اب اگر ہم اپنا سامان لینے کے لیے جدہ جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو مرضی ہے، نہ کرو، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، جدہ ہل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کے 2 رکعتیں حنفی حضرات جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے۔ مسلمان کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، الاستسلام، الانقیاد۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق۔ نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کی ساس صاحبہ عمرے پہ نہیں آئی ہیں، ان کا بدل عمرہ کروا دیں۔ گزشتہ رات کی پتہ نہیں خواب، پتہ نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے قرآن مجید کے الفاظ جو تھے بائیں ہاتھ پر لکھے، پھر یاد نہیں رہا، ہم چلا گیا، بعد میں افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ ایک آدمی نے احرام کی حالت میں
اپنی بیوی سے بوسو کنار کیا ہے، جماع تو نہیں کیا لیکن بوسو کنار بھی احرام میں حرام ہے۔ لہذا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دم ادا کر دو، اور اگر کوئی غریب ہے تو 10-20 ریال کا صدقہ کر دو۔ میرے خیال میں اس کو پہلے موقع نہیں ملتا ہوگا، اس نے کہا آج بھی بات مان لے گی، احرام میں ہے کچھ تو شرم کرے گی، ورنہ اگر ہمیشہ موقع ملتا ہو تو احرام باندھے ہوئے کو مہینے گزر گئے تھے۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی۔ بہرحال جو لوگ ضعیف ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی مکے کے اندر کیا ہے، اندر کیا ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو علم کے 2 تھیلے ملے تھے، تھیلے میں بھرا ہوا تھا علم، باندھا ہوا تھا۔ خدا کا خوف کرو، کہاں سے گھڑتے ہو پتہ نہیں باتیں۔ علم عرض ہے یا جوہر ہے؟ تمہارے دماغ میں اللہ نے جو علم رکھا ہے وہ بھی تھیلا ہے، چھوٹا ہوگا ذرا وہ بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے عید الفطر کے بعد عمرہ کیا پھر حج نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ ہاں، جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کو حج افراد ہی کرنا ہوتا ہے۔ حج تمتع اور قران وہ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کرنے کے بعد میں نائی کو تلاش کر رہا تھا، نائی نہیں ملا، وہاں کینچی والا کھڑا تھا، 2-3 جگہ ٹک لگا دیے، پھر آپ نے کپڑے پہن لیے، احرام کھول دیا تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ باقی بکری کا معنی یہ نہیں ہوتا بکری بکری ہے، بکرا ہے، دبی ہے، دمبا ہے، یا اگر آپ نے اونٹ لیا ہے اس میں 7 بکریاں ہیں، بھینس لی ہے تو 7 بکریاں ہیں، گائے لی ہے تو 7 بکریاں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ لازم بکری ہو، بکری ہے، بکرا جو بھی ملے وہ دم کر دیں، ذبح کر کے مکے میں رہنے والے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك